ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ 2 ٹانگیں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، مطلب باہر نہیں آئی ہوئی ابھی ہیں برتھ کینال کے اندر ہی. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اگلی ٹانگیں ہیں یا پچھلی ٹانگیں ہیں؟ کس کو؟ ہاتھ سم کو، ہاتھ جو اس کا سم ہوتا ہے، سم تو اگلی اور پچھلی ٹانگ دونوں میں ہوتا ہے. ہاں وہ صحیح بتا رہا ہے. جو پچھلی ٹانگ کا یہ جو جوڑ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ وہ جو لیگامنٹ جا رہا ہوتا ہے، ٹینڈن جا رہا ہوتا ہے، اس کو ایکیلس ٹینڈن کہا جاتا ہے. جیسے تصویر وہ کہاں پر ہے؟ پیچھے گئی ہوئی ہے، گھوڑا ہے. اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پچھلی ٹانگ کا وہاں سے پتہ لگتا ہے. اب وہ پچھلی ٹانگیں تھیں، میں نے اس ایکیلس ٹینڈن کو پکڑا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ پچھلی ٹانگیں. پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے لے گیا، اس کی دم پکڑی، کنفرم ہو گیا کہ پچھلی ٹانگیں ہیں. اب جانور کی تھیلی 1 دن پہلے پھٹ چکی تھی، پچھلی ٹانگیں. اب جو پچھلی ٹانگیں یہاں سے احتیاط سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب پچھلی ٹانگیں مڑی ہوئی تھیں اندر کی طرف، اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے؟ اب جو بچے نہیں آتے کلاس میں، نہیں وہ تو دھکا تو دیں گے، وہ سارا کچھ کریں گے. سم باہر کیسے نکالنا ہے؟ سم آپ کے ہاتھ کے اندر آئے، ٹھیک ہے. سم کو ہاتھ کے اندر رکھ کر پھر دھکا دیا ہے، ایک ٹانگ آ گئی ہے. پھر دھکا دیا ہے، دوسری ٹانگ آ گئی ہے اس کی. اب دونوں ٹانگیں آ گئی ہیں. اب ہم زور لگا رہے ہیں، بچہ باہر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سارے فیلڈ میں، کیونکہ ڈی وی ایم ڈاکٹر تو بڑا کم ہوتا ہے، زیادہ تر آپ لوگ ہی فیلڈ میں پہنچتے ہو، یہ ایسے ہی ہے پاکستان میں. تو اب زور لگانے کے باوجود بچہ نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ اب زور لگانے کے باوجود بچہ نہیں آ رہا، اگلا کام کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ خود اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ ہی یہ کیس کر رہے ہیں، زور لگایا بچہ نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ بچہ نہیں آ رہا، اگلی ٹانگ خیر ہے. او یار 1 دن پہلے پانی کی تھیلی جو تھی نا وہ پھٹ گئی تھی، ٹھیک ہے. جو تھیلی پھٹ گئی تھی، وہ تھیلی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ لوبریکیشن کے لیے، تاکہ بچہ آسانی سے باہر آ سکے چکنائی کی وجہ سے. اب جب اس نے کہا نا 1 دن پہلے تھیلی پھٹ گئی تھی، تو اب ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا کہ لوبریکیشن نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہوگا؟ سرسوں کا تیل لگانا. اس سے بھی ہم نے کھینچا، سرسوں کے تیل سے بھی، پھر بھی بچہ نہ آ رہا ہو. پھر اگلا آپ لوگوں نے کیا سوچا؟ پھر 2 قسم کے آپشنز ہوتے ہیں ذہن میں، کہ یا تو بچہ مرا ہوا ہے کافی ٹائم سے، پھول گیا ہے بچہ، یا ویسے ہی بچے کا سائز بڑا ہے. اب ہم نے اس سے ہسٹری لی، اس نے یہ کہا کہ بکری جو تھی نا، ٹیڈی تھی، اس نے اس پہ مکھی چینی کا کراس کروایا ہوا تھا. بچے کا سائز بڑا ہوگا، لازمی بات ہے. اب یہ سمجھتے ہوئے نا کہ بچے کا سائز بڑا ہوگا، یا دوسرا آپشن کہ بچہ مرنے کی وجہ سے پھول گیا ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر اس کیس میں؟ اب ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فٹاٹمی. فٹاٹمی کا مطلب ہوتا ہے بچے کو کاٹ کر باہر نکالنا. اب فٹاٹمی سٹارٹ کر دی. میں نے آپ لوگوں کو جو ویڈیو بھیجی ہے اس میں دیکھیں، ہم نے کہ فٹاٹمی سٹارٹ کی ہے اس میں. اب فٹاٹمی کرنے سے اس میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، دوسری ٹانگ کاٹ دی، پیٹ پہ سے کاٹ کر اندر جتنے انٹسٹائنس تھی وہ باہر نکال لی، سارا کچھ باہر نکال لیا. پھر بھی کریں، پھر پیٹ بھی اس کا ہاف تک کاٹ لیا کہ شاید اندر سائز بڑا ہونے کی وجہ سے بچہ باہر نہیں آ رہا، بچہ پھر بھی باہر نہ آئے. پھر کیا کیا؟ جو ریمیننگ کٹا ہوا حصہ تھا اس کو اندر کیا ہے. اب کیونکہ یہ آدھا
کاف بچہ کاٹ کے باہر نکال لیا تھا، آدھا رہ گیا تھا، اب وہ اندر آسانی سے چلا گیا، اس کو کاٹ کے اب جیسے ہی ہم نے اس کے سر کو پکڑا، سر ہمیں فیل ہی نہ ہو رہا ہو، ایک بڑی سی گیند فیل ہو رہی ہو، بال، جیسے ویڈیو میں آپ لوگوں تک آئی ہوئی ہے ویڈیو، سر اس کا کتنا بڑا ہوا ہے، اصل میں سر اس کا بڑا نہیں ہوا تھا، اس میں کیا مسئلہ تھا، اس جانور کا یہ بیماری ہوتی ہے گوائٹر، بکریوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، انسانوں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہاں آیوڈین کی کمی کی وجہ سے گلا سوجا ہوا ہوتا ہے بڑا، یہ بکریوں میں بہت مسئلہ آتا ہے۔ اب اس کیس میں بھی سیم وہی ایشو تھا، گوائٹر ہوا تھا، اور جتنی ہم نے پریکٹس کی ہے اس ساری پریکٹس میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنا بڑا گوائٹر کا کیس ہو۔ اب جیسے اس کے گردن اور ان چیزوں کو ہم نے چیک کیا ہے، بچے نے اس صورت میں کسی حالت میں باہر نہیں نکلنا تھا، بکری کی حالت یہ نہیں تھی، ایسی نہیں تھی کہ اس کا آپریشن کیا جائے، تو پھر اس کیس میں کیا کیا ہے، ہم نے بکری کو ذبح کروایا ہے، ذبح کروا کر پھر اس کی بچے دانی پھاڑی ہے، اس میں سے بچہ نکالا ہے، یہ ویڈیو بنائی ہے۔ پھر بکری نے ویسے بھی مر جانا تھا، کیونکہ اگر بچہ اندر کھڑا رہتا زہر بن جانا تھا۔ آپریشن کی بکری کی حالت، آپریشن عام طور پر کرتے ہیں کہ فرض کریں میں گیا ہوں، دیکھا ہے بکری گھاس کھا پی رہی ہے، بس اس کو کبھی کبھی زور لگاتی ہے، چیک کیا ہے، ریکٹل پلپیشن کی ہے، تو بچے دانی کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن بچے کی کوئی ایسی حالت ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ ہے بچے کو کہ وہ ادھر سے نہیں آ سکتا، پھر فوراً آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر بچہ اندر اس میں کیا کہتے ہیں گلنا سڑنا سٹارٹ ہو جائے، مطلب وہ پھولنا سٹارٹ ہو جائے بچہ، تو اس کیس میں جب آپریشن کرتے ہیں 1 دن کا ڈیلے ہو 50% چانس ہوتے ہیں بچنے کے، 2 دن کا ڈیلے ہو 25% چانس ہوتے ہیں بچنے کے بکری کے، اور اگر 3 دن کا ڈیلے ہو تو پھر کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اس میں 1 دن کا ڈیلے ہو چکا تھا، اور ویسے بھی بکری کی حالت ایسی تھی کہ ہم آپریشن کی طرف نہیں گئے، جیسے اس کو سلاٹر کروا کر بچہ نے اس کا نکالا ہے۔ پھر اس میں نا گروپ آئی ہوئی ہے ساروں کے پاس، گروپ میں تو آئی ہوئی ہے، جس کے پاس نیٹ نہیں ہوگا اس کے پاس نہیں آئی ہوئی۔ اب اس میں دیکھیں، جب بچے دانی کے اندر نا ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں ہم بچے دانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے، وہ غلطی ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک تھیلی ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈال کر جدھر گھمائی جاؤ، یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں کارٹیلیڈنز ہوتے ہیں، آپ نے جب ہاتھ اندر لے کر جانا ہے، ان کارٹیلیڈنز کو نہیں پکڑنا، ابھار ہوتے ہیں اس کے اندر بے شمار، ان ابھاروں کو اگر آپ لوگوں نے پکڑ لیا، ان کے اندر بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر ان کو پکڑ لیا اور وہ پھٹ گئے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی ایک تو اس سے، اور دوسرا اس جانور کے دوبارہ حاملہ ہونے میں مسائل آئیں گے۔ جیر اندر یہ جو جیر ہوتی ہے نا، یہ ان کارٹیلیڈنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو جیر ہوتی ہے یہ کارٹیلیڈنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کارٹیلیڈنز کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھیں، بچے کی جو ناف ہے، ناف کے ساتھ جیر لگی ہوئی اٹیچ ہے اس کیس میں، جب تک یہ ناف اس کے ساتھ ادھر سے اٹیچ ہے، مطلب بچے کو تھوڑا بہت خون جا رہا ہوگا تھوڑا بہت۔ اب اس کیس میں یہ جو ہمارے پاس پہلی حالت ہے، اس کیس میں کیا یہ نارمل پریزنٹیشن ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے، وہ تھوڑا سا مسئلہ کیا ہے کہ اس کی جو گردن ہے نا، وہ اگلی ٹانگوں کے نیچے آئی ہوئی ہے، صرف آپ نے اس کیس میں نا گردن کو اوپر کرنا ہے اور کھینچ لینا۔ اس کیس میں یہ بڑا آسان سا کیس ہے، اس کیس میں نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ گردن دونوں ٹانگوں کے نیچے نہ ہو، ایسے دونوں ٹانگیں ہیں نا، گردن ان کے اوپر ہو،
اب اس کیس میں دیکھیں گردن نیچے کی طرف جا رہی ہے، صرف گردن کو پکڑ کر اوپر کرنا ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان اور کھینچ لینا۔ دوسرے میں دیکھیں، دوسری پکچر، یہ پوسٹیریئر پریزنٹیشن کی ایک بڑی بہترین پکچر ہے۔ اب اس کی دونوں ٹانگیں آئی ہوئی ہیں بچے دانی میں۔ اس کیس میں آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ پچھلی ٹانگیں ہیں؟ ہاں، دم سے بھی پتہ لگے گا، اور وہ جیسے گھوڑے کے کیس میں نے بتایا ہے، وہ اس کا ایک لینڈ مارک ہوتا ہے، اس کو پلپیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا متبادل ہم انسانوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا ہے نا، یہ والی ہڈی، اصل میں یہ ہڈی نہیں ہے، یہ ٹینڈن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا متبادل ہے۔ اسی کو آپ نے جانور میں پلپیٹ کرنا ہے، اور اس کو پلپیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک ریسنٹ کیس آیا تھا، اس میں نا کاف کا ایک بکری کا بچہ تھا، اس کا یہ والا جو ہے نا لیگامنٹ ایکیلس ٹینڈن یہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو مالک یہ سمجھ رہا تھا کہ نا میرے بکری کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے ہمیں یونیورسٹی میں کیس ریفر کیا کہ اس کی ٹانگ جوڑ دیں۔ اب جب ہم نے اس کو چیک کیا، اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، ٹانگ بالکل ٹھیک تھی، اس کا یہی ٹینڈن ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اس کو ہم نے کیا ریکمینڈ کیا پھر کہ اس کی یہ ٹانگ ختم ہے، اس کی یہ ٹانگ ختم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یہ جب یہ ٹینڈن ٹوٹ جائے، انسانوں میں علاج ہوتا ہے، جانوروں میں کوئی علاج نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے واپس بھیج دیا تھا ایسا جی۔ اب یہ پوسٹیریئر کیس ہے، ہم نے اس کی پچھلی ٹانگیں لوکیٹ کر لی۔ اب کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اندر لے جائیں، مطلب اگلی ٹانگوں کو پیچھے کریں، پھر پچھلی ٹانگوں کو اندر کریں، پھر جا کر بچے کو گھما کر لے آئیں۔ ہاں، نہ اتنی سپیس ہوتی ہے، تو پھر اس کیس میں کیا کرنا ہوتا ہے، بس پچھلی ٹانگوں کو کھینچ لیں، بچہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے نیکسٹ اگلی پکچر دیکھیں، جس پہ پیج نمبر 258 لکھا ہوا ہے۔ اب اس کیس میں کیا مسئلہ ہے، چاروں ٹانگیں۔ اب دیکھیں، آپ لوگ جب فیلڈ میں یہ کر رہے ہوں گے، آپ اس طرح کے کیس کو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں آ سکتی ہیں؟ جو پہلی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے نا، پہلی وہ یہ ہوتی ہے کہ دو بچے ہیں۔ ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے؟ دو بچے ہیں۔ تو سمپل آپ لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ جو یہ چار ٹانگیں آئی ہوئی ہیں، آگے دیکھیں کہ یہ جو چار ٹانگیں آئی ہوئی ہیں، اب ان میں سے آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ اگلی ہیں یا پچھلی ہیں۔ اگر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ دو ٹانگیں اگلی ٹانگیں ہیں اور یہ دو ٹانگیں پچھلی ٹانگیں ہیں، دو پچھلی ٹانگیں ہیں، اس کا مطلب ہے بچہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کیس میں کہ دو اگلی ٹانگیں آئی ہیں یا دو پچھلی ٹانگیں آئی ہیں بچے دانی میں کے اندر، ایسا ہوتا بہت کم ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کیس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، پچھلی ٹانگوں کو اندر دھکیل لینا ہے، پچھلی ٹانگوں کو اندر دھکیل لینا ہے، اگلی ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھ لینی ہے اسی دوران۔ پچھلی ٹانگیں جیسے ہی اندر جائیں گی، پھر آپ نے اس کی گردن کو پکڑ کر لے کر آنا ہے۔ اب گردن کو پکڑ کر باہر لے کر آنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ایسے نیچے سے اس کو پکڑنا ہے، پکڑنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جبڑے سے پکڑنا ہے اس کی گردن کو نیچے سے اور کھینچنا ہے۔ اب اس کیس میں بھی آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ جو آپ نیچے سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں، وہ گردن ایسے سیدھی ایسے ہی آ جائے۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ مثلا ایسے ہے، آپ پکڑ کر ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے سیدھی ہونے کی بجائے وہ الٹی سیدھی ہو رہی ہوتی ہے،
جیسے یہ کر کے فارغ ہوں گے بچہ ختم اس کیس میں. گردن کو سیدھا کرتے ہوئے اس ایک چیز کو، کیونکہ ہماری تو گردن چھوٹی سی ہے نا، جانور کی گردن بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے. گردن کو باہر نکالتے ہوئے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ گردن آپ سیدھی لے کر آ رہے ہیں یا ایسے الٹی لے کر آ رہے ہیں. نہیں، الٹی لے کر آئیں گے گردن ہی ٹوٹ جائے گی. الٹی لے کر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے گردن ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ والا کیس ہے، اگلی دونوں ٹانگوں کو پیچھے دھکیل لیا، پچھلی دونوں ٹانگوں کو اگلی دو ٹانگوں کے ساتھ پہلے رسا باندھ لیا، گردن سیدھی کر لی، پھر کھینچ لیں. اب میں آپ لوگوں کو یہ جتنا آسان کر کے بتا رہا ہوں یہ اتنا ہی مشکل ہے. یہ جب یہ پریکٹس کریں گے نا یہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اب جو میں نے پہلا ڈسٹوکیا کیا تھا، ہم 7 سیمسٹر میں تھے ڈی وی ایم کے، ہمارے پاس ایک کیس آیا، یونیورسٹی کی کلینک کے قریب ہی ایک کیس تھا. وہ کیس ایسے ہی تھا، اس کی اگلی دونوں ٹانگیں اور گردن بچے دانی میں آئی ہوئی ہو، اور بھی کوئی اب نارمیلٹی نہ ہو، لیکن بچہ باہر نہ آ رہا ہو. اب سوچیں کہ اگلی دونوں ٹانگیں بھی آئی ہوئی ہیں، باقی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ باہر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا ہوگا؟ کچھ حد تک صحیح ہے. عام طور پر جو جانور بچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو. اب بچہ فرض کریں یہ سیدھا ہے، یہ اس کا پیٹ ہے، یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی والی سائڈ ہے. بچہ اگر بچے دانی میں ایسا پڑا ہوا ہے نا تو یہ نارمل ہے. اس کیس میں بچہ ایسے تھا، گردن بھی آئی ہوئی تھی، اگلی دونوں ٹانگیں بھی آئی ہوئی تھی، لیکن بچہ الٹ تھا. اس کیس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کیس میں ایک ہی کام ہوتا ہے، بچے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی پھر بشیر بھولے والے والی طاقت چاہیے. بچے کو سیدھا بس ایسے نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اندر لے کر جائیں گے، کلٹی دیں گے، بچہ سیدھا ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ بچے کا ویٹ 35-40 کلو تو ہوتا ہے. اتنا ہوتا ہے. اب اس کیس میں ہم نے کیا کیا تھا اس کیس میں، اور یہ بائی چانس ہوا تھا، ہم نے نا جانور کو ایک سائڈ پہ لٹا لیا، جانور کو ایک سائڈ پہ لٹا کر پھر جیسے تھوڑا سا زور لگایا وہ بچہ سیدھا ہو گیا، فوراً بچہ باہر آ گیا. اب جب اس طرح کے کیسز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑی سی کامن سینس ساتھ لگانی ہوتی ہے. جانور کو دائیں بائیں لٹوا لو، تھوڑا سا جیسے لٹواؤ گے بچے کی پوزیشن تھوڑی سی موو چینج کرنا آسان ہو جائے گا، بچہ باہر آ جائے گا. اب پیج نمبر نیکسٹ پہ آ جائیں، 259. اب اس کیس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آ جائیں بیٹا. اب یہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں ڈاگ سٹنگ پوسچر، کہ جیسے کتا بیٹھا ہوتا ہے نا، کتا ایسے ہی بیٹھتا ہے نا. اس کیس میں کہ اس کی اگلی دونوں ٹانگیں بھی آئی ہوئی ہیں، گردن بھی آئی ہوئی ہے اور نارمل آئی ہوئی ہے، لیکن پچھلی ٹانگیں بھی تھوڑی سی اندر کی طرف ساتھ آئی ہوئی ہیں. اب اس کیس میں کیا کریں گے؟ ہم پچھلی ٹانگوں کو پھر پیچھے دھکیل دیں گے. اب نیکسٹ پوزیشن 26/6، یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے مجھے. اب 2 کیسز تھے، انہوں نے کہا اس کا آپریٹ کرنا ہے. ان میں سے ایک کیس کا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ جانور لیٹا ہوا تھا. جب جانور ہی کمزور ہو چکا ہو، آپریشن کرنے سے جو کچھ بھی کر لیں جانور ٹھیک نہیں ہوتا. اب یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا، جانور کے تھن میں سے نا دودھ نہ آ رہا ہو اور تھن سوجا ہوا ہو، منہ اس کا تھن کا، تو کیا اس کے اندر وہ جو ٹیوب ہے فوراً پاس کر دیں گے ہم؟
پہلے اس کی جو سوجن ہے نا اس کو ختم کرنے والے ٹیکے لگائیں گے، پھر آپریشن کی طرف جائیں گے۔ تو اس کے کیس میں سب سے تھنوں کا منہ سوجا ہوا تھا، اموکسیلیٹ سب سے بیسٹ ہے، آپ اموکسیلیٹ لگاؤ، تھنوں کا جو سوجن ہے وہ کم ہوگی، پھر آپریشن کی طرف جاؤ، ڈائریکٹ آپریشن کی طرف نہیں جانا۔ ہاں یہ تو جانور کے وزن کے حساب سے لگانا ہوتا ہے۔ ایک مثلا بھینس ہے نا 30 cc 35 cc لگا دو اس کو، گائے بھی اب فریزن کی گائے ہے تو اس کو 30-35 cc لگاؤ، اگر ہماری لوکل ہے اس کو 15-20 cc لگاؤ۔ چلیں اتنا آج کے لیے کافی ہے، ویسے یہ ابھی لاسٹ نہیں ہے، اس سے آگے بہت چلیں گے، یہ اس سے